نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ تمام قسم کی تعریفیں و حمد و ثنا و بڑائی و کبریائی اللہ رب العزت کے لیے ہے، جو ہمارا حقیقی مالک ہے، حقیقی خالق ہے، حقیقی مدبر ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام و سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا۔ عزیز دوستوں، ساتھیوں، بھائیوں، بزرگوں، ماؤں، بہنوں اور خواتین اسلام، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں جمع کریں، آمین یا رب العالمین۔ عزیز دوستو، کل کی مجلس میں ہم نے تبوک کے واقعات دیکھے اور اس سے پہلے جو واقعات پیش آئے تھے اور کیوں تبوک کا یہ معرکہ، یہ سفر پیش آیا اور رومیوں کا کیا رول تھا، لشکر کی تعداد کیسی تھی اور واپسی کیسے ہوئی اور منافقین کے چہرے کیسے کھول کر رکھ دیے گئے، یہ تمام واقعات ہم نے کل کی مجلس میں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے جیسے ہی واپس آئے، ہم نے یہ سنا کہ وفود کا سلسلہ شروع ہوا، مختلف قسم کے ڈیلیگیشنز آنا شروع ہوئے۔ مقصد یہ تھا کہ آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اسلام قبول کرتے اور بعض آتے آ کے سوالات کرتے، شک و شبہات پیش کرتے اور اس کا ازالہ سنتے۔ اس طریقے سے 9 ہجری اور اس کے بعد 10 ہجری، تقریباً 9 ہجری کے آخری مہینے اور 10 ہجری کے شروع کے مہینے اسی میں مصروف ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صرف ڈیلیگیشن سے ملاقات کرتے، ان کے سامنے اسلام پیش کرتے۔ تقریباً 25 سے 30 سے زیادہ ڈیلیگیشنز آئے، اہم قبائل کے لوگ آئے، وفد لے کر آئے، بڑی بڑی تعداد میں آئے، بہت سارے آئے، تحفت آیات لے کر آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ ان سے ضرور ملاقات کرتے اور ملاقات کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھی بات پیش کرتے، نرمی اور اپنے اخلاق کا اظہار کرتے، بہترین کپڑے پہنا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یمنی بردے کے نام سے ایک کپڑا تھا جسے عام طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیبتن ہوتے اور وہ پہن کے ان لوگوں سے ملاقات کرتے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں ان لوگوں کی ملاقات کتنی اہمیت رکھتی تھی، اور اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے سارے عرب کے لوگوں کو اپنے طرف مائل کر لیا۔ یہ تمام باتیں یہ ڈیلیگیشن سے ہم کو معلوم ہوتی ہیں میرے دوست۔ اس کے بعد جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے آئے تو 9 ہجری میں ڈیلیگیشنز کا سلسلہ شروع ہوا، اس کے ساتھ ساتھ چند اہم واقعات پیش آئے۔ سب سے اہم واقعہ وہ عورت کا جس کا نام غامدیہ تھا، زنا کے مسئلے میں جس نے ایسا توبہ کیا جس کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ أُوزِعَتْ عَلَى 70 مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ۔ یہ غامدیہ عورت نے ایسا توبہ کیا ہے، ایسا توبہ کیا ہے، اس توبے کو 70 مدینے کے افراد میں تقسیم کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ سب کے توبہ کو قبول کر لے گا۔ اتنا عظیم توبہ یہ غامدیہ کی عورت نے کیا۔ اور اس کے بعد ہم نے اس کے واقعات شروع میں سنے تھے کہ یہ عورت آئی تھی، صحابیہ تھی، اللہ تعالیٰ
صحابیہ پر رحمت نازل کریں، اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں بلند مقامات دیں۔ یہ صحابیہ آئی تھی، آ کے اپنی غلطی کا اقرار کی تھی، اعتراف کی تھی، بتائی تھی کہ ان سے غلطی ہو گئی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ اسے پھیر دیں، مختلف کوششیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلی جا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جا کے بچے جننے کے بعد وہ گئی، پھر واپس آئیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جا کے 2 سال تک دودھ پلانا، پھر واپس آنا، وہ پھر گئی، پھر واپس آئی۔ یعنی یہ 3 سال میں یہ عورت صرف یہ چاہتی تھی رضی اللہ عنہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حدود مقرر شدہ ہیں وہ حد اس پر جاری کر دیا جائے، تاکہ اس عورت کے لیے، اس صحابیہ کے لیے یہ سرٹیفکیٹ مل جائے کہ جو دنیا کی غلطی ہے دنیا میں ہی اس کا صفایا ہو گیا، اب آخرت کے دن جائے گی بغیر کسی غلطی کے جائے گی۔ اس کے توبہ کو اللہ تعالیٰ نے قبول کر دیا، اور سرور کائنات نے اپنی زبان مبارک سے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کے توبہ کو قبول کر لیا ہے۔ تو یہ اہم واقعہ تبوک کے واپسی کے بعد پیش آیا۔ اس کے بعد تبوک کے واپسی کے بعد نجاشی کا اسلام کا ذکر آتا ہے کہ نجاشی نے خط پہنچنے کے بعد اسلام کا اظہار کیا۔ خطوط بھی جاری ہے، ڈیلیگیشنز بھی آ رہے ہیں جا رہے ہیں، سرائے بھی جاری ہیں میرے دوستوں، غزوات بھی جاری ہیں، سارے کام ساتھ مل کر چل رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی جن کا نام ام کلثوم تھا، جو عثمان رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی، ان کی وفات ہو جاتی ہے۔ ان کی وفات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عثمان کو دیکھ کر، عثمان اگر میری اور بھی بیٹیاں ہوتی سب کو میں تمہارے بیاہ میں دے دیتا، اگر میری 100 بھی بیٹیاں ہوتی سب کو میں تمہاری بیاہی میں دے دیتا۔ یعنی اتنی محبت کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان رضی اللہ عنہ سے۔ اور اسی سال میرے دوستوں رأس المنافقین، منافقین کا سردار جس کا نام عبداللہ بن ابی بن سلول تھا، اس کی وفات ہوئی۔ اس کی وفات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ بڑا ہی عجیب و غریب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی نرمی سے پیش آ رہے ہیں، اس کی وفات کے بعد غم کا اظہار کر رہے ہیں، اور اس کے بعد جب اس کے کفنانے دفنانے کا مسئلہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جبے مبارک کو اتار کر کہا کہ اس سے کفنایا جائے، کیونکہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ جو کپڑا میرے تن سے لگ چکا ہے وہ کپڑا کسی آدمی کے تن سے لگ جائے تو اللہ تعالیٰ اس آدمی کے تن کو معاف کر دے گا، وہ تن جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ ایسا معاملہ، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ یہ منافقین کا سردار ہے، منافقین کا سردار ہے، اس کا نفاق واضح ہے اور اس کی کوششیں واضح ہیں، لیکن اس کے باوجود چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت تھے، سراپا نرم تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف رحیم تھے، چاہتے تھے کہ منافق چاہے جو بھی ہو گیا اللہ معاف کر دیں، یہ چاہتے تھے، اس لیے ایسا معاملہ کیے کہ اپنا جبہ مبارک دے دیے۔ اور اس وقت عمر بن خطاب آیا، آ کر روکنے لگے، بولے کہ اللہ کے رسول ایسا مت کیجیے، آپ کا جبہ مبارک کسی اچھے آدمی کو دیجیے، نیک آدمی کو دیجیے، مومن کو دیجیے، دوسرے بہت سارے صحابہ ہیں جو اس چیز کے مستحق ہیں، آپ راس المنافقین، منافقین کے سردار کے ساتھ اس سلوک اللہ کے رسول، آپ اللہ کے لیے ایسا مت کیجیے۔ روک رہے تھے، جتنا بھی وہ روکتے رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمر سے کہہ رہے تھے کہ عمر ہٹ جاؤ، عمر ہٹ جاؤ، عمر ہٹ جاؤ، یہ کہتے جا رہے تھے، اور اس کے بعد راس المنافقین کے ساتھ بہترین سلوک کرتے رہے۔ اور اس کے بعد جب جنازے کی نماز کا مسئلہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آگے جا کے کھڑے گئے اور نماز پڑھائی، یہ بھی عمر بن خطاب کو پسند نہیں آیا، آگے روکنے کی کوشش کی، بولے کہ اللہ کے رسول کوئی دوسرا پڑھائے گا، آپ اللہ کے لیے مت پڑھائیے، اللہ کے لیے آپ نماز مت پڑھائیے، یہ آدمی منافق ہے آپ جانتے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رؤوف رحیم تھے، چاہتے تھے کہ کچھ نہ کچھ اعتبار سے اس آدمی کو اللہ معاف کر دے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل کی، اے رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، یاد رکھ لیجئے، لو استغفرتم 70 مرہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ منافقین کا معاملہ ایسا ہے، یہ لوگ ایسے آستین کے سانپ ہیں، ان کا جرم اتنا بڑا ہے، ان کا گناہ اتنا بڑا ہے کہ اگر آپ 70 مرتبہ بھی، اگر آپ محمد رسول اللہ آپ 70 مرتبہ بھی ان کے حق میں دعا کریں گے تو ہم قبول نہیں کریں گے۔ آپ کی دعا ایک مرتبہ مقبول ہے، کرنے سے پہلے مقبول ہے، لیکن آپ منافقین کے تعلق سے دعا کریں گے ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، مقبول نہیں ہے۔
اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر مجھے معلوم ہوتا 71 مرتبہ کرنے پر میری دعا قبول ہو جائے گی تو میں 71واں مرتبہ کرتا ہوں. 70 پر ایک مرتبہ کرنے سے میری دعا قبول ہو جائے گی، مجھے معلوم ہوتا تو میں 70 پر 1ویں مرتبہ بھی دعا کرتا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائی، دفنایا گیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل کی لا تقم علی احد منہم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہو گیا آپ کو؟ آپ ان لوگوں کے پاس جا کے نماز مت پڑھائیے. یہ سلوک، یہ رویے کہ یہ لوگ حقدار نہیں ہیں، یہ آپ کی نرم دلی ہے. وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نرم دل نہ ہوتے تو یہ لوگ آپ کے آس پاس نہیں ہوتے. آپ نرم دل ہیں، آپ کا دل بہت نرم ہے، آپ کے اخلاق عمدہ اور شائستہ ہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ منافقین کے لیے ہرگز نماز نہیں پڑھائیں گے. یہ اس چیز کے حقدار نہیں ہے. آپ کا نماز پڑھنا، آپ کی نماز اس چیز کی گارنٹی ہے کہ اس آدمی کی مغفرت ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی آدمی کی نماز پڑھا دیں، معنی یہ ہے کہ اس آدمی کی مغفرت ہو گئی، اس کا بیڑا پار ہو گیا، اب اس کے لیے صرف بخشش ہے، اللہ اسے معاف کرے گا. تو منافقین کے سلسلے میں آپ ہرگز ایسا طریقہ اختیار مت کیجیے اللہ کے رسول. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر کی بات صحیح تھی، اور عمر بن خطاب زندگی بھر کہتے رہے کہ دیکھو میری بات صحیح رہی، میں نے منافقین کے ساتھ جو سلوک کیا تھا اللہ تعالیٰ نے اس پر موافقت نازل کی ہے، میرا طریقہ، میرا اسلوب منافقین کے ساتھ صحیح ہے. یہ 4 اہم واقعات پیش آئے میرے دوستو. اس کے بعد 10ویں ہجری میں جب ذی الحجہ کا مہینہ پیش آیا، ذی الحجہ جو عربی کیلنڈر کا آخری مہینہ ہے، آپ جانتے ہیں ذی الحجہ میں حج واقع ہوتا ہے، لوگ حج کرتے ہیں. حج 8 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ، یہ 5 دن کرنے کے کاموں کا نام حج ہے میرے دوستو. 8ویں دن حجاج مینا جاتے ہیں، 9ویں دن عرفات جاتے ہیں، پھر 10ویں دن مینا آتے ہیں، 10ویں دن، 11ویں دن، 12ویں دن مینا میں ہوتے ہیں، زوال کے بعد کنکریاں مارتے ہیں 3 بڑے بڑے 3 جمرات کو. یہ حج کا طریقہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ذی الحجہ کے لیے 4 دن باقی رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ میں اس سال حج کرنے والا ہوں، اے لوگو حج کے لیے تیاری کر لو. جب سے حج کی تیاری شروع ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ بات جاری ہے کہ یا ایھا الناس لعلی لا احج بعد عامی ھذا. اے لوگو جان رکھو کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سال کے بعد میں دوبارہ حج نہیں کر پاؤں گا، اس سال کے بعد تم مجھے دیکھ نہیں پاؤ گے، ہو سکتا ہے کہ میرا آخری حج ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے جا رہے تھے، اور اس کے بعد حج کی تیاریاں ہوئی. 4 دن باقی ہیں ذی الحجہ کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے نکل رہے ہیں، ذوالحلیفہ پہنچے، وہاں پر 1 رات ٹکے. احرام باندھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے، سیدھا مکہ پہنچے. 8 دن سفر کرنے کے بعد اتوار کے دن مکہ پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ذی طوا پہنچے. 4 ذی الحجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہنچے. اس کے بعد 4 دن تک مکے میں رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 دن دوران واعظ و نصیحت اور مکے میں جو بھی مسائل پیش آ رہے تھے اس کے حلول سناتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ 8 ذی الحجہ آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اپنے ساتھ جانور لائے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کرنے کے بعد اپنا احرام نہیں اتارا. جو بھی آدمی جانور لائے اس کے حق میں عمرہ کرنے، حج کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ قران حج کرتا ہے. عمرہ کرنے کے بعد احرام نہیں کھولتا، ایسے ہی انتظار کرتا ہے 8 ذی الحجہ کے لیے. 8 ذی الحجہ آ جائے تو اسی احرام کی حالت میں حج مکمل کرتا ہے. یہ اس کے لیے جو اپنے ساتھ جانور لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ 100 جانور لائے ہیں، بہت بڑی تعداد جانوروں کے لے کر آئے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا کرتے تھے، اے لوگو جن لوگوں نے عمرہ کر لیا ہے وہ اپنا احرام اتار دیں، احرام اتار کر بستی میں رہیں، اس کے بعد 8 ذی الحجہ کو پھر احرام پہنے. اسے تمتع کہا جاتا ہے میرے دوست. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے حکم دیا. جب لوگوں نے آ کر پوچھا کہ آپ خود کیوں نہیں کر رہے ہیں، تو جواب میں کہے کہ میں اپنے ساتھ جانور لایا ہوں. جو بھی اپنے ساتھ جانور لاتا ہے وہ قران اس کے حق میں افضل ہے، جو اپنے ساتھ جانور نہیں لاتا اس کے لیے تمتع افضل ہے. تمتع میں آدمی عمرہ کرتا ہے، احرام کھول دیتا ہے، پھر 8 ذی الحجہ کے دن احرام پہن کر مینا پہنچ جاتا ہے. یہ تمتع ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کیے اور اسی احرام کی حالت میں رہ گئے. جب ذی الحجہ 8 آیا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینا کی طرف رخ کیے، مینا پہنچ گئے، مینا میں گئے، 4 وقت کی نماز پڑھے، اور اس کے بعد عرفات گئے، عرفات میں نمیرہ کے مسجد کے پاس گئے، ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن گزارا، اور اس کے بعد مغرب کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطن وادی پر پہنچے تو ایک پرزور تقریر کی، تقریر میں بہترین نصیحتیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے لوگو جان رکھو، لوگوں جان رکھو، میں آج جاہلیت کے پورے رسوم کو اپنے پیروں تلے ڈال کر روند رہا ہوں، میں جاہلیت کے پورے رسوم کو اپنے پیروں تلے ڈال کر روند رہا ہوں۔ میرے دوستو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج سے پہلے، اس سال سے پہلے جب 9 ذی الحجہ کا 9 ہجری کا حج آیا، اس سے پہلے جب 9 ہجری کا حج آیا، فتح مکہ 8 میں ہوا تھا، 9ویں سال ڈیلیگیشنز کا تھا، اور 9ویں سال جب ذی الحجہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو بھیجا تھا رضی اللہ عنہ، وہ گئے تھے، ابو بکر کی عمارت میں لوگوں نے حج کیا، اب اس حج میں مشرکین بھی تھے اور دوسرے لوگ بھی تھے، سب مل کے حج کیے 9 ہجری پہ، اب اس کے بعد ابو بکر گئے رضی اللہ عنہ، انہوں نے اپنی عمارت میں حج کروایا، اور حج میں یہ اعلان کر دیا کہ آج کے بعد کوئی مشرک حج کرنے نہیں آئے گا، صرف مسلمان حج کرنے کے لیے آئیں گے، اللہ نے اس زمین کو شرک سے پاک کر دیا۔ اتنے میں علی رضی اللہ عنہ نکل کر آ گئے، آ کر بولے علی رضی اللہ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا ہے، تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ آپ کو امیر بنا کر بھیجا ہے یا پھر مامور بنا کر بھیجا ہے؟ علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں نہیں، میں مامور ہوں، آپ امیر ہیں، صرف میرے پاس ایک اعلان ہے۔ تو ایام تشریق آیا تو علی بن ابی طالب ٹھہر گئے، ٹھہر کر لوگوں کے درمیان یہ اعلان کیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی عہد و پیمان کیے تھے، جتنے بھی قبائل تھے، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد و پیمان کیا تھا، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹریٹی لکھی تھی، ان سے معاہدہ کیا تھا، آپ سنتے چلے آ رہے ہیں، مدینے کا پورا دور عہد و پیمان کا دور تھا، خاص طور پر بدر سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد و پیمان کے حدود کو بہت کشادہ کر دیا، جہاں کہیں بھی گئے عہد و پیمان، ہر قبائل کے ساتھ عہد و پیمان کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ 9ویں ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو بھیج کے یہ اعلان کروایا کہ قبائل والے سن لو، جو بھی عہد و پیمان کیے ہیں وہ عہد و پیمان آج سے کینسل، 4 مہینے کی مہلت ہے، 4 مہینے کی مہلت ہے، اس کے بعد عہد و پیمان کو ختم کر دیا جائے گا۔ عہد و پیمان کی ضرورت اس وقت تھی جب امان کی ضرورت تھی، خدشہ تھا، ڈر تھا، لڑائی جھگڑے کا اندیشہ تھا، مشرکین کا خوف تھا، وہ حملہ کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ قبائل ان سے مل جائے، تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد و پیمان کر کے یہ قبائل والوں کو خاموش کر لیا تھا۔ تو چونکہ مکہ فتح ہو گیا، مدینہ ہے، اور آس پاس کے علاقے کے لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اور آپ نے سنا تبوک کے لڑائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 30,000 صحابہ تھے، یعنی بہت بڑی تعداد، یعنی 30,000 کی تعداد ہم کو یہ بتاتی ہے کہ اب عرب میں 90% لوگ مسلمان ہو گئے، یعنی تقریباً بڑے بڑے قبائل، بنو غطفان، بنو اشجع، اور اس کے بعد قریش اور مدینے کے آس پاس کے بڑے بڑے قبائل، یہ سب مسلمان ہو گئے تھے۔ تو 30,000 کی تعداد یہ بتا رہی ہے کہ اسلام کا یہ پھیل گیا ہے، مسلمان زیادہ ہو گئے ہیں۔ تو اس کے بعد میرے دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد و پیمان کو باطل ٹھہرا دیا، عہد و پیمان کو ختم کر دیا، اب مسلمانوں کا ڈومینیشن ہے، اب مسلمان جو حکم چلائیں گے وہی چلے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کرنے کے لیے آئے، ذی الحجہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آپ نے سنا مینا گئے، اس کے بعد عرفات گئے، عرفات کے واپسی پر وادی بطن پر ٹھہر کے بہترین تقریر کیے، تو تقریر کا آغاز اللہ کے حمد و ثنا توحید سے کیے، اس کے بعد اہم چیز جس کا ذکر کیے وہ بولے کہ جاہلیت کے پورے رسوم، جاہلیت کے پرانے خیالات، پرانے عادات و اطوار، پرانے ٹریڈیشنز کو میں اپنے پیروں تلے ڈال کے رون رہا ہوں۔ میں سب سے پہلے جاہلیت کے خون میں سے سب سے پہلا خون ربیعہ بن حارث کے خون کو اپنے پیروں تلے ڈال کے رون رہا ہوں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا بچہ تھا جسے بعض قبائل والوں نے مار دیا تھا، اب بنو ہاشم پر تھا کہ بدلہ لے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں باطل ٹھہراتا ہوں، یہ خون کا بدلہ، خون لڑائی جھگڑا نہیں ہے، اب نظام ہے، اب قصاص کا نظام ہے، دیت ہے، اس نظام کو امپلیمنٹ کیا جائے گا، اب جاہلیت کے طور و طریقے پر چل کے بدلہ لینے کی کوشش نہیں کی جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لے لو، یہ ربیعہ بن حارث ہمارے خاندان کا بچہ تھا جسے بعض لوگوں نے قتل کر دیا،
بعض قبائل والوں نے قتل کر دیا، میں اس خون کو اپنے پیروں تلے ڈال کے رونتا ہوں، اس کا بدلہ جاہلیت کے طریقے پر نہیں لیا جائے گا۔ یہ سبجیکٹ ختم۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمام سود، تمام انٹرسٹ بیس ٹرانزیکشنز کو، تمام سود کی بنیاد پر کی جانے والی تجارتوں کو میں باطل ٹھہراتا ہوں، سود کو باطل ٹھہراتا ہوں۔ میں سب سے پہلے میرے خاندان والے بنو ہاشم کے عباس بن عبد المطلب کے سود کا بزنس جو ہے، سود کا جو طریقہ ہے، میں اسے رونتا ہوں، کیونکہ عباس بن عبد المطلب مکے میں سود کی تجارت کرتے تھے، سود دیا کرتے تھے، سود پہ عمل کرتے تھے۔ اب مسلمان ہو گئے، اب نیا نظام آ گیا ہے، سود کو اسلام نے باطل ٹھہرا دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں سب سے پہلے میرے خاندان والے عباس بن عبد المطلب کے سود کو میرے پیروں تلے ڈال کے رونتا ہوں۔ یہ جاہلیت کا طریقہ ہے کہ اگر کوئی آدمی، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہے کہ میں سود کو باطل ٹھہراتا ہوں اور اس کے بعد خاموش رہ گئے، تو یہ چونکہ نئے نئے مسلمان آئے وہ ضرور یہ سوچیں گے کہ بھائی ان کے خاندان والوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طرفداری کر رہے ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار حکم لگانے کے بعد اپنے خاندان کی مثال پیش کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے خاندان والے ہیں، میں اسے باطل ٹھہرا رہا ہوں، تاکہ بات اچھی طریقے سے واضح ہو جائے کہ اب خاندان کنبے قبیلے کے بندشوں سے مبرہ ہیں، یہ قیود اب نہیں ہے، اب قید ہے تو اسلام کا قید ہے، اب حدود ہے تو اسلام کے حدود ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مثال کے طور پر اپنے خاندان والوں کو پیش کر رہے ہیں اور اس کے بعد ان کے رسوم کو باطل ٹھہرا رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے خاص نصیحت کی، عورتوں سے کہا کہ تم لوگوں کو چاہیے کہ تمہارے مرد جب غائب ہیں تو تم اپنی حفاظت کریں، اپنی بچوں کی حفاظت کریں، ان کے مال کی حفاظت کریں، اپنے گھر میں ان مردوں کو نہ لائیں جنہیں اسلام نے حرام قرار دیا ہے، جنہیں تمہارے مرد پسند نہیں کرتے، شوہروں کے ساتھ بہترین سلوک کریں، ان کا حق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو ڈرایا۔ اس کے بعد مردوں سے کہا کہ یاد رکھ لو عورتیں جو تمہارے پاس ہیں، شادی کے بندش میں جو تمہارے پاس آئی ہیں، ان کا حق تم پر ہے، ان کے حقوق ادا کرے، ان کے تعلق سے پوچھا جائے گا، ان کی ذمہ داری ہے، انہیں کھلانا پلانا واجب ہے، ان کی حفاظت کرنا اے مردوں تم پر واجب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لیے نصیحت کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری میں کہا اے لوگو جان لو میں تمہارے درمیان ایک بہترین کتاب چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس کتاب کو اگر تم لوگ تھامے رکھو گے یاد رکھ لو کبھی بھی گمراہ ہو نہیں سکتے، وہ کتاب ہے اللہ کی کتاب، میں اللہ کی کتاب تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ بعض روایتوں میں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کتاب کے ساتھ ساتھ اپنی سنت کا بھی ذکر کیا، بولے کہ کتاب و سنت کو تھامے رکھو، ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے۔ جو آدمی کتاب و سنت کو تھامے رکھا ہے یہ آدمی گمراہ ہو نہیں سکتا۔ کتاب و سنت یہ ترازو ہے، کتاب و سنت یہ بیلنس ہے، ہر عمل کو اس میں ڈال کر دیکھیں، اس میں اس کی گنجائش ہے تو اس پر عمل کریں، اگر اس میں اس کی گنجائش نہیں ہے تو اس پر عمل نہ کریں۔ یہ کتاب و سنت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے نشانیاں ہیں، بھیجی گئی حجتیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ترازو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب و سنت پر زور دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے لوگوں میں آپ کے درمیان اسلام کی بہترین تعلیمات چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہ ایسی تعلیمات ہیں، اسلام کی ایک ایسی راہ ہے، یہ ایسا راستہ ہے جو رات میں دن کے مانند چمکتا ہے، اس کے راتیں دن کے مانند ہیں، اس میں ٹیڑھ نہیں ہے، بالکل سیدھی راہ ہے۔ اے لوگوں سن لو اسلام کے 5 ارکان ہیں، شہادتین، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس پر عمل کرتے رہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری تقریر سنائی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، بنو عبد المطلب کے پاس گئے جو زمزم اٹھا رہے تھے، زمزم کھینچ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے، جا کے بولے کہ زمزم کھینچو، کھینچتے رہ جاؤ، جلدی کھینچ کر دو، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے زمزم لے کر پیے، اور اس کے بعد کہا کہ میں چاہتا ہوں، چونکہ میں بھی عبد المطلب ہوں، بنو عبد المطلب ہوں، میں بھی یہی خاندان سے ہوں، میری خاندان کی ذمہ داری ہے کہ سقایت کریں، حاجیوں کو پانی پلائیں، میں بھی چاہتا ہوں کہ زمزم کھینچوں، اگر میں زمزم کھینچوں گا تو میرے اصحاب بھی آ کر کھینچیں گے۔ اب اس کے بعد بنو عبد المطلب کے لیے کوئی خوبی باقی نہیں رہ جائے گی، کوئی خصوصیت باقی نہیں رہ جائے گی، قیامت تک کے لیے ذمہ داری تمہارے پاس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور اس کے بعد زمزم لے کے ان سے پیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد یوم النحر جب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری تقریر کی، اور اس تقریر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی لمبی تقریر کی اور وہی باتیں دہرائی،
اور چند باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید بیان کی. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے لوگوں آج کون سا دن ہے؟ لوگ خاموش رہے. لوگوں نے سمجھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب نام بدل کر رکھنے والے ہیں, نام بدل دینے والے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا یہ آج کا دن یوم النحر نہیں ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول آج کا دن یوم نحر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ مہینہ کون سا ہے؟ 3 مرتبہ پوچھے. لوگوں نے سمجھا کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہینے کا نام بدلنے والے ہیں. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کیا یہ ذی الحجہ کا مہینہ نہیں ہے؟ کیا یہ حرمت والا مہینہ نہیں ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول یہ حرمت والا مہینہ ہے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون سی زمین ہے؟ یہ کون سی زمین ہے؟ لوگوں نے سوچا کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم بدل دینے والے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا یہ حرمت والی زمین نہیں ہے؟ کیا یہ حرام زمین نہیں ہے؟ کیا یہ حرم نہیں ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول یہ حرم نہیں ہے, یہ حرم ہے اللہ کے رسول. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمہیدات, یہ انٹروڈکشن دینے کے بعد لوگوں سے جب توجہ اپنے طرف مبذول کر چکے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگوں جان لو تم پر ایک دوسرے پر خون بہانا حرام ہے, ایک کا خون دوسرے پر حرام ہے. میرے دوستو سب سے پہلا اشارہ خون بہانے کی طرف ہے. وہ اس وجہ سے کہ قیامت کے دن عبادتوں میں سب سے پہلا سوال نماز کے تعلق سے ہوگا, اور حقوق میں سب سے پہلا سوال خون کے بہا سے ہوگا. میرے دوستو خون کا بہانا یہ بہت بڑا جرم ہے. قیامت کے دن سب سے پہلے فیصلے جو سنائے جائیں گے وہ خون کے مسائل میں, جھگڑے جو پیش کیے جائیں گے, جھگڑوں میں سب سے پہلے جھگڑے یہ خون کے جھگڑے ہوں گے. جب تک خون کے جھگڑوں کا فیصلہ نہیں کیا جائے دوسرے جھگڑوں کی طرف اللہ تعالیٰ نہیں بڑھے گا. سب سے پہلے خون کے جھگڑے فیصلے کیے جائیں گے میرے دوستو. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زور دے رہے ہیں اے لوگوں جان لو ایک دوسرے کا خون حرام ہے, خون بہاؤ مت. خون بہانا یہ بہت بڑا جرم ہے. اللہ کی زمین میں تو یہ حرمت کی زمین ہے, اس کی حرمت دگنا چگنا ہو جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خون کے مسئلے پر زور دیا اور پرزور تقریر کی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے لوگوں دیکھ لو میں نے تمہیں بہترین راہ پر چھوڑ کر رکھ دیا ہے. میرے جانے کے بعد تم لوگ ہرگز گمراہ مت ہو جاؤ. میرے جانے کے بعد آپس میں جھگڑ کے گمراہی میں ہرگز مت پڑ جاؤ. میرے راستے کو اپناتے رہو اور تم لوگ گمراہ نہیں ہوگے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تم لوگوں کے پاس میں نے خبر پہنچا دی؟ کیا میں نے خبر پہنچا دی جو میری ذمہ داری تھی؟ کیا میں نے اس ذمہ داری کو ادا کر دیا؟ نبوت کی جو ذمہ داری, رسالت کی جو ذمہ داری اللہ نے میرے کھانوں پر ڈال رکھی تھی, کیا میں نے ان ذمہ داریوں کو ادا کر دیا؟ اے لوگوں کیا تم لوگ سن رہے ہو؟ تو صحابہ نے کہا ہاں اللہ کے رسول آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انگوشت مبارک کو آسمان کی طرف اٹھایا اور نیچے جھکاتے ہوئے کہا اللہم اشہد اللہم اشہد, اے اللہ تو شہادت رہ جا, اے اللہ تو شاہد رہ جا, اے اللہ میری جو ذمہ داری ہے پچھلے 23 سال سے ادا کر رہا ہوں. یہ جو قرآن کا بوجھ ہے, یہ تعلیمات کی ذمہ داری ہے, لوگوں کو درست کرنے کی ذمہ داری ہے. اب مجمع میں 1,25,000 لوگ کھڑے ہیں. جب میں آیا تھا تو اکیلا تھا, تو نے مجھ پر ذمہ داری یہ ڈالی تھی کہ لوگوں کو درست کریں. اے اللہ میں تیرے بارگاہ میں لوگوں کو لا کر کھڑا کر چکا ہوں. اب میں نے 1,25,000 لوگوں کو بدل لیا ہے, اور بہت بڑی تعداد ہے جو ان کی بستیوں میں ہے. اے اللہ اتنی بڑی تعداد ہے, اے اللہ تو گواہ رہ میں نے میرا پیغام پہنچا دیا, اے اللہ میں نے میرا پیغام پہنچا دیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدَ الْغَائِبِ رُبَّ مُبَلِّغٍ أَوْ عَامٍ سَامِعٍ, جو بھی ادھر حاضر ہے جا کر ان لوگوں کو باتیں پہنچا دے جو ادھر موجود نہیں ہیں. اور کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ پہنچانے والا پہنچاتا ہے, سننے والا پہچاننے والے سے زیادہ سمجھتا ہے. پہنچانے والا پہنچاتا ہے, جب آدمی کو بات پہنچائی جاتی ہے وہ آدمی بات سن کے ایسی باتیں, ایسے رموز و اوقاف پہچانتا ہے جو کہنے والا پہنچانے والا بھی سمجھتا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیونکہ مطلب یہ ہے کہ بستیوں میں بعض ایسے افراد ہیں جو کیا ہے اب ادھر حاضر نہیں ہیں, آپ جا کے انہیں پہنچائیں گے آپ سے زیادہ وہ سمجھ سکتے ہیں. تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ استعمال کیا رب مبلغین, رب للتقلیل, یعنی ربا استعمال اس وقت کیا جاتا ہے جب یہ کہنا ہوتا ہے کہ بعض, چند, کبھی کبھار, ممکن ہے, ایسے ہو سکتا ہے, اس کے لیے ربا کا لفظ استعمال کرتے ہیں عربی زبان میں. تو آپ صاحب نے کہا کہ ہو سکتا ہے, ممکن ہے, امکان ہے کہ آپ جا کر پہنچائیں ان لوگوں کو, اور جنہیں پہنچایا گیا اس میسج کو آپ سے زیادہ سمجھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر کی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے, ایام تشریق میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر کی.
اب یہ تقریر کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ نصر نازل کیا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آ جائے گی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ جائے گا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھو گے لوگ بڑی بڑی تعداد میں جوق در جوق اسلام میں داخل ہوں گے۔ اگر آپ اس منظر کو دیکھ لیں، یعنی اسلام میں داخل ہونے والوں کی تعداد کچھ کم نہیں ہوگی، بہت بڑی تعداد ہوگی۔ لوگ سمندر کے مانند، ٹھاٹے مارنے والے سمندروں کے مانند اسلام میں داخل ہوں گے، جوق در جوق داخل ہوں گے، فوج در فوج داخل ہوں گے۔ اگر آپ یہ دیکھ لیں، فسبح بحمد ربک واستغفر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کریں کیا؟ اللہ کی بڑائی بیان کریں، اس کے ساتھ ساتھ اس کی تعریف بیان کریں۔ یہ آپ کی بس کی بات نہیں ہے، یہ آپ ذمہ دار تھے، آپ نے پہنچا دیا، یہ ہم نے آپ کے اندر سکت ڈالا، ہم نے آپ کے اندر طاقت دی، ہم نے آپ کو صحیح راستہ دکھایا، یہ کرنے والے ہم ہیں، تو لہٰذا آپ ہماری پاکیزگی بیان کریں، ہماری بڑائی بیان کریں، ہمارے بارگاہ میں حمد و تمجید کریں۔ اس کے بعد کیا کریں؟ واستغفر، سبحان اللہ، عجیب و غریب حکم ہے، واستغفر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ استغفار کریں۔ اتنی محنتیں، اتنی نمازیں، عبادتیں، جہاد، معرکے، سرائے، لڑائی، خون بہائے، کیا کیا قربانیاں نہیں دی، ہر قسم کی قربانیاں دی، آخری میں پھر حکم ہو رہا ہے واستغفر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ استغفار کیجئے۔ یہ اللہ کا قانون ہے میرے دوست۔ اللہ کبھی کسی بھی نبی کو آزماتا ہے، آزمانے کے بعد پھر ان کی حالت درست کر دیتا ہے، تو نبی سے کہتا ہے کہ واستغفر، اے نبی استغفار کرو آپ۔ نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچایا، کشتی میں چڑھ گئے، بولا کہ استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں استغفار کرو، اللہ تعالیٰ بہت بڑا غفار ہے۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس ثم استغفرون، لوگوں کی طرح حج میں جاؤ، واپس آؤ، اس کے بعد استغفار کرو۔ جب بھی کوئی نعمت ختم ہو جائے، آخری میں استغفار کا حکم ہے میرے دوست۔ استغفار مومن کا شیوا ہے، مومن استغفار کرتے رہتا ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں کبھی 70 مرتبہ، ایک دن میں کبھی 100 مرتبہ استغفار کرنا، اپنی بخشش طلب کرنا، اپنے گناہوں کو ڈھونا، گناہوں کی تلافی مانگنا، یہ مومن کا شیوا ہے، مومن کا شیوا ہے۔ مومن رات دن کرتا ہے یہ، کیونکہ مومن کبھی بھی یہ گھمنڈ میں، یہ غروری میں نہیں آتا کہ میں خلاص اب اچھا ہو گیا، میں یہ نہیں سوچتا میرے دوستوں۔ مومن جتنی بھی اس کی عبادتیں بڑھتی جاتی ہیں، نیکیاں بڑھتی جاتی ہیں، اللہ کے قربت وہ جوار اسے حاصل ہوتی ہے، تو وہ مومن یہ کہتا ہے کہ میں گنہگار ہوں، میں گنہگار بندہ ہوں، میرے اندر خامیاں ہیں، میرے اندر غلطیاں ہیں۔ یہ خامیاں غلطیاں پر اپنے افسوس کا اظہار کرتا ہے، اس کے بعد استغفار کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی فسبح بحمد ربک واستغفر، اللہ کی بڑائی، اللہ کی تمجید، اللہ کی پاکیزگی بیان کرنے کے بعد اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے صلی اللہ علیہ وسلم آپ استغفار کریں، آپ استغفار کریں، انہ کان توابا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ تو عمر بن خطاب نے جب یہ سورت سنی تو رونے لگے۔ لوگوں نے پوچھا کہ کیوں رونے لگے؟ بولے کہ تم کو مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا، آیت کیا کہہ رہی ہے، معاملی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ یہ مشن کا اختتام کا اعلان ہے، مشن ختم ہو رہا ہے، جو کام لے کر آئے ہیں وہ کام ختم ہو گیا ہے، اس کا اعلان ہے اس کے اندر، اے لوگوں سمجھ لو اسے۔ اہل علم کہتے ہیں، ابن عباس وغیرہ کہتے ہیں کہ سورت نازل ہونے کے 80 دن کے بعد یا پھر 82 دن کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، مشن ختم، جس کے لیے آئے وہ موضوع ختم ہو گیا۔ اس کے بعد میرے دوستوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایام تشریق کے دن مینا میں رہے، اس کے بعد مینا سے مکہ واپس آئے، اور مکے میں آئے تو زیادہ دن نہیں رہے، فوراً مدینے کی طرف اپنے پڑاؤ کو رخ میں ڈال دیا، مدینے کی طرف نکل گئے۔ اور حاجیوں کے لیے یہی حکم ہے کہ حج ختم کرنے کے بعد سیدھے بستی آ جائے، حج ختم کرنے کے بعد مکے میں زیادہ وقت بتانا یہ سنت کے خلاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، رہے، اور اس کے بعد سیدھے مدینے کی طرف نکل گئے میرے دوستوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے، مدینے میں آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری فوج کا انتظام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر مل رہی تھی کہ یہ جو شام کے حدود میں یہ جو رومی ہیں، ان لوگوں نے ایک نیا ظلم شروع کر رکھا ہے۔ پہلے سے ایک مرتبہ کوشش ہوئی، دوبارہ تبوک کے لیے گئے، ملاقات نہیں ہوئی، لڑائی نہیں ہوئی۔ اب اس کے بعد خبریں یہ مل رہی ہیں کہ وہاں کے رومی جو بھی مسلمان ہو جاتا ہے اسے موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں، جو بھی مسلمان ہوتا ہے اسے مار دیتے ہیں، مسلمانوں پر مصائب و آلام کے پہاڑ ٹوٹ ٹوٹ کر ڈال رہے ہیں۔ یہ خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کے ساتھ فیصلہ کن معرکہ کیا جائے، اس شام کو سر کیا جائے، یہ اسلامی حدود کے اندر داخل کیا جائے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید کو بلایا جو کم سن تھے، جن کی عمر کم تھی میرے دوست، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت محبت کرتے تھے، حسین حسین کے بعد ان سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو لے پالک لڑکے، منہ بھولے بیٹے تھے، جن کا نام زید بن حارثہ، جو آگے چل کے یہ رواج ختم کر دیا گیا، تو زید بن حارثہ کے لڑکے اسامہ بن زید تھے، جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت کیا کرتے تھے۔ تو یہ حکم دیے کہ فوج کی تیاری ہو، اور فوج میں بڑے بڑے ہیں، بڑے عمر بن خطاب، یہ سپہ سالار ہیں، ان کے ماتحت عمر بن خطاب ہے، یہ سپہ سالار ان کے ماتحت ابوبکر صدیق ہے۔ تو بعض لوگوں نے آ کے اعتراض کیا اللہ کے رسول اتنی بڑی بڑی شخصیتیں ہیں، ان کے ماتحت اللہ کے رسول، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصہ گئے، بولے کہ تم لوگ اس کے بعد زید بن حارثہ کے تعلق سے بھی اختلاف کیے، تم لوگوں نے کہا کہ وہ بہترین گھوڑ سوار نہیں ہیں، ان کو تلوار چلانے نہیں آتا، لیکن اس نے داد شجاعت دی موتا میں اور شہادت حاصل کی، اس کا باپ بھی بہترین شہ سوار تھا اور اس کا بیٹا بھی بہترین شہ سوار ہے، اس کے اندر سپہ سالار ہونے کے پورے کوالٹیز ہیں، اے لوگو تم اختلاف مت کرو، خاموشی سے حکم مانتے چلو۔ سب خاموش ہو گئے۔ یہ فوج کی تیاری ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اسامہ بن زید کے گھوڑے کے لگام کو پکڑے اور بہت دور تک جا کے الوداع سنائے، اور اسامہ بن زید کو یہ کہتے جا رہے تھے کہ اسامہ تم واپس آؤ گے، ہو سکتا ہے کہ میری ملاقات نہ ہو۔ اسامہ رونے لگے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حکم ہے تم کو عمل کرنا ہے، تو اسامہ بن زید کو لے کر گئے، پورے لشکر کو لے کر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الوداع سنائی، یہ لشکر آگے بڑھی، جب 3 میل کا فاصلہ طے کیا، جرف پہنچے تو ان کے خبر پہنچی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت میں کشمکش ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت ٹھیک نہیں ہے۔ یہ سننا تھا، اسامہ بن زید نے لشکر کو کینسل کیا، بولے کہ چلو مدینہ جائیں گے، یہ معاملہ بعد میں دیکھیں گے۔ تو اسامہ بن زید واپس آ گئے تھے میرے دوستو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کا مہینہ آیا، سفر کا مہینہ 11ویں تاریخ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع گئے، قبرستان بقیع گئے، ادھر ٹھہرے اور بہت دیر تک دعا کرتے رہے، اور آخری کے دعا کے آخری میں کہا انا بکم اللاحقون، ہم تم سے آ کے ملنے والے ہیں، اے قبر والو تم پر اللہ کی سلامتی ہو، تم آگے گئے ہیں، ہم تمہارے پیچھے آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحد والوں کے پاس گئے، ان پر بہت دیر تک دعا پڑھتے رہے، ان کے لیے مغفرت چاہتے رہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، واپس آ کے ممبر پر چڑھے، ممبر پر فروکش ہونے کے بعد ایک تقریر سنائی، تقریر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں حوض کوثر دیکھ رہا ہوں، اس کے میٹھے پانی کو دیکھ رہا ہوں، مجھے جنت کے مناظر نظر آ رہے ہیں، اے لوگوں جان لینا، ہو سکتا ہے کہ تم سے میری آخری ملاقات ہے، ہو سکتا ہے تم سے یہ میری آخری ملاقات ہے، ہو سکتا ہے کہ آخری خطبہ ہے۔ یہ کہہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے کو ختم کیا۔ اس کے بعد جب 20/9 سفر آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری ایام میں اکثر قبرستان جایا کرتے تھے، اور جب 20/9 تاریخ آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان سے واپس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوسرے صحابہ بھی ہیں، اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں درد ہونا شروع ہوا، بھیانک درد ہوا، یہاں تک کہ جسم میں گرمی شروع ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت سخت بخار آ گئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے گئے اور جا کے اپنے حجرے میں لیٹ گئے، بخار بڑھتی جا رہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بخار سے بیدار ہوتے ہیں پوچھتے ہیں کہ کل کون سی بیوی کا ٹرن ہے، بار بار پوچھتے جاتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری بیویاں جمع ہوئی رضی اللہ عنہم اجمعین، انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر جانا چاہتے ہیں، اسی لیے بار بار پوچھ رہے ہیں۔ تو سب نے اتفاق کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں بھیج دیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری ہفتہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں گزارے تھے میرے دوستو، موت سے 5 دن پہلے، ابھی موت کے لیے 5 دن ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر انتہائی سخت بخار آئی، جسم گرم ہو گیا، سر درد سے پھٹ رہا تھا، انتہائی ناتوانی آ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑ بھی نہیں پا رہے تھے، اتنے کمزور پڑ گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حالت میں صحابہ سے حکم دیا، اے صحابہ جا کر 7 کنویں کا پانی لا کر مجھ میں ڈالو۔ صحابہ گئے، 7 کنویں کا پانی لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے وہ پانی ڈالتے رہے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے بھگ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس بس کہنا شروع کیا، اس کے بعد صحابہ ہٹ گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ بن زید اور علی بن ابی طالب کے ساتھ اٹھا کر دونوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر بٹھا دیا۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر ایک خطبہ سنائے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد، اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر لعنت بھیجے، اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر لعنت بھیجے، انہوں نے اپنے انبیاء کے قبور کو مسجد بنا لیا تھا۔ جب بھی کوئی نبی ان میں مرتا یہ لوگ فوراً اس نبی کے مقبرے کو مسجد بنا لیتے، وہاں پر جا جا کے سجدے کرتے، وہاں پر جا جا کے عبادتیں کر دے۔ اس وجہ سے یہود و نصارہ پر لعنت ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے ہیں کہ اب مجھے مرض موت لاحق ہے، ہو سکتا ہے کہ میں وفات پا جاؤں، اور وفات پانے کے بعد آپ لوگ جیسے یہود و نصارہ نے کیا ویسے ہرگز مت کرو، ویسے ہرگز مت کرو، میرے قبر کو عبادت گاہ مت بناؤ، لا تجعلوا قبری وثنا یعبد، اے لوگو میرے قبر کو یہ بت مت بنا لو جہاں پر لوگ آ کے نذرانے چڑھاتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، ویسے میری قبرگاہ کو ہرگز مت بنا لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تقریر میں اسی چیز پر زور دیا۔ اس کے بعد تقریر ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اترا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے لوگو اگر میں تم سے کسی کو تکلیف دیا ہوں، کسی کو میں نے ناحق پیٹا ہے، کسی کو میں نے تکلیف دی ہے، کسی کا قرض مجھ پر ہے تو آؤ مجھ سے قصاص لے لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کے اپنا سینہ مبارک کھول لیے، بولے کہ آ کر مجھ سے قصاص لے لو، کسی کو میں نے مارا ہے، کسی کو کچھ تکلیف دی ہے تو آگے بڑھ کے مجھ سے قصاص لے لو۔ تو کوئی آگے نہیں بڑھے۔ ایک صحابی تھے آ کے بولے کہ اللہ کے رسول آپ کے پاس میرے 3 درہم رہ گئے ہیں، لہٰذا مجھے 3 درہم چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو 3 درہم واپس کر دیے گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے تعلق سے خاص وصیت کی، بولے کہ لوگوں انصار کی وصیت کرتا ہوں میں، یہ انصار وہ لوگ ہیں جنہوں نے مجھے گھر دیا، اے لوگوں جان لو کہ ساری دنیا کے لوگ بڑھتے جائیں گے، انصار گھٹتے جائیں گے۔ یہ انصار وہ ہیں مصیبت میں زیادہ ہو جاتے ہیں، مصیبت آ جائے تو زیادہ ہو جاتے ہیں، پریشانی آئے، کوئی تکلیف آئے، حکومت کو کوئی پریشانی آئے، دشمن حملہ کرنے کے لیے آ جائے تو انصار زیادہ نظر آتے ہیں، جب مال غنیمت بانٹنے کا مسئلہ آتا ہے تو انصار کم نظر آتے ہیں۔ یہ انصار کی خوبی ہے، یہ انصار ہیں۔ اے لوگوں انصار کے تعلق سے وصیت کرتا ہوں میں۔ انصار کے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کچھ کہا اور بہت دعا کی اور لوگوں پر انصار کے معاملات پر تاکید سنائی اور بتایا کہ انصار ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے کہ ایک اللہ کا بندہ ہے، ایک اللہ کا بندہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا کہ دنیا کے خواہشات کو چن لے یا پھر اللہ کی صحبت کو چن لے۔ ایک بندہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے یہ آپشن دیا کہ وہ اللہ کی صحبت چن لے یا پھر دنیاوی زندگی چن لے، دنیاوی زیب و زینت کو چن لے، تو یہ بندے نے اللہ کی صحبت چن لی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا تھا۔ ابو بکر صدیق پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے، ان کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ صحابہ نے کہا، ابو سعید الخدری کہتے ہیں کہ اس وقت میں نے کہا کہ شیخ صاحب کو کیا ہو گیا، یہ بوڑھے میاں صاحب کو کیا ہو گیا، کس وجہ سے رو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک بندے کا ذکر کیا ہے تو یہ بوڑھے صاحب کیوں رو رہے ہیں؟ تو ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو تب معلوم ہوا کہ ابو بکر صدیق ہم میں سب سے زیادہ عالم ہیں، ہم میں سب سے زیادہ سمجھدار آدمی ہیں، سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں۔ وہ سمجھ گئے تھے جس بندے کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں وہ کوئی اور بندہ نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 آپشنز دیے کہ اور زندہ رہوں یا پھر اللہ کی صحبت اختیار کر لوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی صحبت اختیار کر لی۔ انبیاء کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے، وفات سے پہلے انہیں آپشن دیا جاتا ہے، آپ رہنا چاہتے ہیں یا پھر جانا چاہتے ہیں، آپ رہنا چاہتے ہیں جانا چاہتے ہیں۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب ملک الموت آئے اچانک آ کر بولے کہ چلنا ہے، پنچ مارے تو آنکھ نکل گئے، بولے کہ کیا ہے، اچانک آ گیا، پھر گئے، پھر آئے، پھر آپشنز دیے۔ تو انبیاء کے پاس یہ سلیکشن، یہ اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ دونوں میں سے کسی ایک کو چن لے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی صحبت رفیق اعلیٰ کو چنا۔ تو ابوبکر صدیق جو اس وقت بڑی عمر کے تھے، ان کی عمر تقریباً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر سے کے قریب تھی، وہ سمجھ گئے تھے کہ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہم کو معلوم ہوا کہ ابوبکر صدیق ہم میں سے سب سے زیادہ جاننے والے، سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں۔ اس کے بعد میرے دوستوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے لیے 4 دن باقی ہیں۔ جب 4 دن باقی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں ہیں، وہی کرب، وہی اذیت میں ہیں، وہی نازک ترین حالت میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ جمع تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے لوگو لاؤ کاغذ، میں ایک تحریر لکھ کر دے دیتا ہوں،
اس تحریر کو لکھ دوں گا تو تمہارے درمیان کسی بھی قسم کا اختلاف باقی نہیں رہے گا، وہ فیصلہ کن باقی ہوگی، اختلاف ختم ہو جائے گی۔ تو بعض لوگوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت نزاع کی حالت ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہہ رہے ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، درست ہونے کے بعد لکھوا لیں گے، اب لکھوانا ان سے تکلیف ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈکٹیٹ کریں گے، لکھنے والا لکھے گا، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوگی، بعد میں کر لیں گے۔ تو چہمے گوئیاں بڑی، یہاں تک کہ اختلاف بڑھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں چھوڑو اختلافات، اٹھو جاؤ یہاں سے، اختلافات کوئی میرے پاس ہرگز نہ کریں، اٹھ کر یہاں سے جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ آ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 وصیتیں سنائی۔ پہلی وصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں، کفار کو، یہود و نصارہ کو، مشرکین کو اس جزیرۃ العرب سے نکال دیں، اس جزیرۃ العرب سے نکال دیں، اس عرب کو کفار کی نحوست سے پاک کر دیں، ان کے وجود ناپاک سے عرب کی صفحہ ہستی کو پاک کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وصیت کی، بڑی اہم وصیت تھی میرے دوستوں، اور عمر بن خطاب ہمیشہ اس پر کام کرتے رہے۔ ان کے زمانے میں انہوں نے اتنا پاک کیا یہاں تک کہ بہت دور تک پہنچ گئے، پاک کرتے گئے، بہت دور تک پہنچ گئے، پورے عرب زمین کو عمر بن خطاب نے یہود و نصارہ سے پاک کر دیا۔ دوسری نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی، یہ جو وفود آ رہے ہیں، یہ جو ڈیلیگیشنز آ رہے ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، بہترین سلوک کرنا۔ یہ لوگ آ رہے ہیں اسلام کے لیے، تو لہٰذا آپ لوگ صحیح اسلام پیش کیجئے، ان کے ساتھ بہترین سلوک کیجئے۔ تیسری نصیحت کیا تھی؟ راوی کہتے ہیں کہ میں بھول گیا، ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب و سنت پر زور دیا ہو۔ تیسری نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہو کہ کتاب و سنت پر عمل کرے، راوی کہتے ہیں، یا پھر تیسری نصیحت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی پابندی پر ابھارا ہو، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے متعلق کچھ کہا ہو۔ تو راوی کہتے ہیں کہ تیسری وصیت میں بھول گیا، یہ مرنے سے 4 دن پہلے میرے دوستوں یہ واقعات پیش آئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب تک مرنے سے 4 دن پہلے تک اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے۔ 4ویں دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز پڑھائی، بخار کی حالت میں نماز پڑھائی۔ جب بھی باہر آتے سر میں پٹی باندھ رکھتے تھے، یہ مرض کی پٹی تھی، پانی گلا کر کے پٹی باندھ دیا گیا تھا، پٹی باندھ دی گئی تھی تاکہ بخار میں تخفیف ہو۔ جب بھی بخار میں تخفیف ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے جا کے نماز پڑھاتے۔ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں آتے، کبھی کبھار 2 صحابہ کے ساتھ آتے، کبھی 3 صحابہ کے ساتھ آتے، کبھی خود نکل کر آتے، آ کے امامت کرتے تھے۔ تو مرنے سے 4ویں دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی۔ جب مغرب پڑھا کر گئے تو بخار اور شدت اختیار کر لی، اور ان کے جسم میں بخار آ گیا اور جسم گرم پڑ گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عشاء کا وقت آیا تو بے ہوش پڑ گئے۔ جب بھی بیدار ہوتے پوچھتے کہ اصلی الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ جو بھی صحابہ تھے انہوں نے کہا، خاص طور پر ماں عائشہ نے کہا، اے اللہ کے رسول نہیں پڑھے ہیں، آپ کا انتظار کر رہے ہیں، اے اللہ کے رسول آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بے ہوش ہو جاتے، پھر چہرے میں پانی ڈالا جاتا، پھر بیدار ہوتے، پھر پوچھتے اصلی الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی، پھر بے ہوش ہو جاتے۔ اس طریقے سے 3 مرتبہ بیدار ہوئے اور 3 مرتبہ بے ہوش ہوئے۔ جب 4تھی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مر الناس یا عائشہ مری ابا بکر فلیصلی بالناس، اے عائشہ رضی اللہ عنہ، ابو بکر سے کہنا کہ وہ لوگوں کی امامت کریں، ابو بکر صدیق سے کہنا وہ لوگوں کی امامت کریں۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول ان ابا بکر رجل عفیف، اے اللہ کے رسول ابو بکر جو ہے نا میرے والد صاحب، وہ بڑے ہی نرم دل آدمی ہیں، وہ قرآن نہیں پڑھ سکتے، جب بھی قرآن پڑھیں گے ان کے جسم میں لرزہ طاری ہو جاتا ہے، ان کے جسم میں اللہ کا خوف اتنا طاری ہو جاتا ہے کہ وہ قرآن کی آیتوں کو پڑھ نہیں سکتے۔ اللہ کے رسول کسی دوسرے کا حکم دیجئے، کسی دوسرے کو حکم دیجئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں نہ کہ صرف ماں عائشہ تھی بلکہ دوسرے صحابیات بھی تھی، اور دوسرے خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی تھی۔ انہوں نے سب مل کر کہا کہ اللہ کے رسول آپ ابو بکر کے علاوہ کسی اور کا حکم دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غصہ آیا، بولے کہ تم لوگ تو ویسے ہو جیسے یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو عورتیں تھیں ان کی مثال ہے تمہاری، یوسف علیہ السلام کی عورتوں کی مثال ہے۔ یوسف علیہ السلام کی عورتیں کون ہیں میرے دوستوں؟ ہم یوسف علیہ السلام کے قصے میں پڑھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے تعلق سے جب عزیز کی بیوی نے کہا کہ وہ بہت خوبصورت ہے اور وہ مسئلہ پیش آیا، تو عورتیں جو تھی علاقے کی سب مل کے اس ملکن پر لان تان کر رہی تھی۔ سب نے کہا کہ تم جو ہے یوسف کے معاملات میں پھنس گئی ہو۔ جب یوسف علیہ السلام سامنے آئے تو سب نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا،
اگرچہ کہ وہ زبان میں لان تان کر رہے تھے، دلی دل میں یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی اور یوسف علیہ السلام کی خوبی سے اعتراف کر چکی تھی. زبان میں ایک، دل میں ایک، منہ میں ایک، دل میں ایک. جیسے یوسف علیہ السلام کی عورتوں کے ساتھ تھا وہی تم لوگوں کے ساتھ ہے. تم لوگ زبان سے کہہ رہی ہو کہ ابو بکر کو نہ امامت کے لیے نہ کھڑایا جائے کیونکہ وہ عفیف آدمی ہے، ان کا دل نرم دل ہے، قرآن نہیں پڑھ سکتے، جبکہ تمہارے دل میں یہ بات ہے کہ اگر ابو بکر نماز پڑھائے، میری وفات ہو جائے تو لوگ بدشگونی نکالنا شروع کر دیں گے. لوگ بدشگونی نکالیں گے کہ ابو بکر نماز پڑھائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے. ہے نا جاہل لوگ؟ تو بدشگونی سے بچنے کے لیے تم لوگ یہ کہہ رہی ہو. میں جانتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف اس طریقے سے اشارہ کیا کہ تم لوگوں کی مثال یوسف علیہ السلام کی عورتوں کی جیسی مثال ہے. اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زور دیا تو ابو بکر صدیق کو حکم ہوا، تو ابو بکر صدیق اس کے بعد مسلسل نماز پڑھاتے رہے. تقریباً ابو بکر صدیق نے 17 وقت کی نماز پڑھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودگی میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے، حجرے میں، ان کی موجودگی میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 17 وقت کی نماز پڑھائی. اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلیفہ کون ہے بتا چکے ہیں، امت کو بتا دیا ہے کہ میرے بعد خلیفہ یہی 17 وقت کی نماز پڑھا رہے ہیں. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ اس سے پہلے جو واقعات پیش آئے، ان کی اہمیت، ان کے وفات کے بعد ابو بکر صدیق کا رول، یہ سب ساری دنیا کو چیخ چیخ کر یہ بتا رہا ہے میرے دوستو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی خلیفہ بننے کے قابل ہے تو ابو بکر صدیق کے علاوہ دوسرا کوئی نہیں. تو مرنے سے 2 دن یا پھر 1 دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز کے لیے آتے ہیں. ان کے ساتھ پھر قسم بن عباس ہیں، ان کے ساتھ علی بن ابی طالب ہیں. یہ 2 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حجرے سے باہر نکال کر لاتے ہیں. گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ امامت کریں، نماز پڑھیں لوگوں کے ساتھ. جب ظہر کی نماز کے لیے نکل کر آئے تو ابو بکر صدیق امامت کر رہے تھے. ابو بکر صدیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے تھوڑے کھس گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرتے جا رہے تھے کہ آپ نماز پڑھائیں، لیکن ابو بکر صدیق کھس گئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ابو بکر صدیق کے بازو ٹہرے، ابو بکر صدیق کے الٹے ہاتھ طرف ٹہرے، یعنی ابو بکر صدیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیدھے ہاتھ طرف ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے ابو بکر صدیق کی امامت کر رہے تھے، اور ابو بکر صدیق سارے لوگوں کی امامت کر رہے تھے، سارے لوگوں کی امامت کر رہے تھے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ تھا کہ ابو بکر صدیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہیں، اور جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بن جائیں گے سارے لوگ ابو بکر صدیق کے تابع ہوں گے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے دکھانا چاہا اور اللہ تعالیٰ نے دکھایا. اور وفات سے 1 دن پہلے انتہائی مرض کا عالم ہے، بخار حد سے زیادہ بڑھ گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا میرے جتنے بھی غلام ہیں سب کو رہا کر دو، میرے پاس جتنا بھی مال ہے لوگوں میں تقسیم کر دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرض دار تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زرہ ایک یہودی کے پاس تھا، رہن رکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند کھجور لیے تھے مرنے کی حالت میں، اس کے بعد اسے ادا کر دیے تھے دوسرے صحابہ. یہ مرنے سے 1 دن پہلے. اب جب پیر کا دن آیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائے تو صبح سے ہی بخار بہت بڑھ گئی تھی. فجر کی نماز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے اٹھے، بیدار ہوئے، پردہ ہٹا کر دیکھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ امامت کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں، ہنستے ہیں، گویا کہ یہ محسوس کر لیے ہے کہ میں نے لوگوں کو بنا دیا ہے، میری ذمہ داری ہو گئی ہے، میں نے لوگوں کو بنا لیا ہے. اب دیکھو میں نے امام بھی بنا لیا، مامومین بھی بنا لیے، امام خلیفہ بھی بن گیا، اور اس کے بعد لوگ بھی تیار ہیں. یہ لوگ ہیں جو میرے دین کو آگے بڑھائیں گے، یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کی حفاظت کریں گے، یہ وہ لوگ ہیں جو میری سنت کی حفاظت کریں گے، اس کی تعلیم کو عام کریں گے. گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منظر بہت پسند آیا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور تھوڑی دیر کے لیے ٹہلتے رہے، کھڑے رہے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انس بن مالک کہتے ہیں کہ ہم لوگ نماز میں فتنے میں پڑ گئے تھے. فتنہ اس بات کا کہ ہم چاہتے تھے کہ رکعت توڑ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کریں، رکعتوں کو چھوڑے جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کریں، لیکن نماز نہیں توڑنی چاہیے. ہم اسی حالت میں خوش ہو رہے تھے کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، اب اس کے بعد حالات درست ہو جائیں گے، اب اس کے بعد مسلسل امامت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے. ہم یہی سوچ رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پردہ ڈال دیے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر چلے گئے. اس کے بعد بخار اور شدید سے شدید تر ہو گئی، جسم بہت گرم ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے قرار ہوتے جا رہے تھے، اتنے بے قرار ہوئے کہ پاس میں جو کٹورا تھا جس میں پانی تھا اسے اٹھا کر اپنے چہرے میں ڈالتے جاتے، اپنے چہرے میں ڈالتے جاتے کہتے الا ان للموت سکرات، اے لوگوں جان لو کہ موت کے لیے سکرات ہے، موت کے لیے سختیاں ہیں، موت کے لیے آزمائش ہیں، اے لوگوں جان لو. یہ کہتے جا رہے تھے. یہ حالت دیکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا وا کربا ابا،
میرے والد کو کتنی سختی ہو رہی ہے، میرے والد کو کتنی پریشانی ہو رہی ہے۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ کہتی جا رہی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ کہتے جا رہے ہیں لا کربۃ لأبیک بعد اليوم، اے فاطمہ جان لو آج کے بعد تیرے والد کے لیے کوئی سختیاں نہیں ہیں، آج کے بعد تیرے والد کے لیے آسانیاں ہیں، یہ پریشانیاں اسی منحوس دنیا سے ختم ہونے والی ہے۔ یہ کہہ کے فاطمہ کا جواب دیتے جا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے صاحب جن کا نام عبد الرحمن بن ابی بکر تھا وہ حجرے میں داخل ہوتے ہیں، ان کے پاس مسواک تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس مسواک کو دیکھتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی عائشہ رضی اللہ عنہا پہچان لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرنا چاہتے ہیں، اور زندگی بھر کہتی رہی کہ یہ میرے لیے شرف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب میرے لعاب میں ملا، یہ آخری شرف کسی اور کو حاصل نہیں ہے، صرف مجھے حاصل ہے، صرف مجھے حاصل ہے، یہ کہتی رہتی تھی زندگی بھر۔ اس کے بعد مسواک لی، آپ عائشہ رضی اللہ عنہ سے خوب چبایا، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خوب مسواک کیا، اور اس کے بعد فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بلا کر کان میں کچھ کہا تو وہ رو دیتی ہیں، پھر بلا کر دوسری مرتبہ کان میں کچھ کہتے ہیں تو وہ ہنس دیتی ہیں۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ بعد میں فاطمہ رضی اللہ عنہ سے پوچھتی ہیں کہ دو مسئلے کیا ہیں؟ تو فاطمہ نے بتایا کہ میں اس وقت روئی تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس مرض موت میں مرنے والا ہوں، اب میں وفات پانے والا ہوں، تو اس لیے میں نے رو دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے خاندان والوں میں سب سے پہلے تم ہو جو مجھے آ کر ملو گی، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے صرف 6 مہینے بعد میرے دوستوں فاطمہ رضی اللہ عنہا وفات پا جاتی ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین حسین کو بلا کر انہیں چومے، ان کے ساتھ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے ہنسے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے جا رہے تھے مجھے خیبر کا زہر محسوس ہو رہا ہے، مجھے خیبر کا زہر محسوس کر رہا ہوں، میں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر کھلایا تھا اس طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرتے جا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد آخری نصیحت ساری دنیا والوں کو کائنات کا نبی سنا رہا ہے۔ میرے دوستوں سن لیجئے، کائنات کا نبی کہتا ہے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے لوگو نماز، اے لوگوں نماز کا اہم مسئلہ ہے، اے لوگوں نماز کا اہم مسئلہ ہے، اور اس کے بعد تمہارے ماتحت جو لونڈیاں ہیں ان کے تعلق سے بھی تم لوگ ہوشیار ہو جاؤ، اس تعلق سے بھی تم لوگ چوکنا ہو جاؤ۔ نماز پر زور دیے، اور اس کے بعد یہ غلامی کے مسئلے پر اشارہ کیے۔ نماز کی اہمیت اس سے معلوم ہوتی ہے میرے دوستوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نصیحت، آخری چیز جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم زور دیا وہ یہی نماز تھی میرے دوستوں۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا مشن امت کو اللہ تعالیٰ کے سامنے لا کر کھڑا کرے نماز کی شکل میں، یہ ایک دن میں 5 مرتبہ امت کو لا کے صفوں کی شکل میں اللہ کے بارگاہ میں کھڑائیں، اور اللہ کے بارگاہ میں توحید کا بیان کروائیں، اللہ کے بارگاہ میں سجدے کروائیں، رکوع کروائیں، توحید بیان کروائیں۔ گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اہم مشن تھا، اسی لیے آخری موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری امت کے لیے یہ نصیحت کی کہ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ اس کے بعد میرے دوستوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر شدت اور بڑھ گئی، نزاع کی حالت اور بڑھ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جو ہے مان پڑ گیا، چہرہ پیلا پڑ گیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگلی آسمان کی طرف کر رہے تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ ہل رہے تھے، حرکت کر رہے تھے، میں قریب جا کر سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے مع الصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، صالحین کے ساتھ یہ لوگ کتنے اچھے ہیں، ان کی صحبت کتنی اچھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں پڑھتے جا رہے تھے۔ اس کے بعد بر الرفیق الاعلی، بر الرفیق الاعلی، بر الرفیق الاعلی، نہیں مجھے اللہ کی صحبت، نہیں مجھے اللہ کی صحبت، نہیں مجھے اللہ کی صحبت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ کہتے جا رہے ہیں، گویا کہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا ہے بتا دیجیے آپ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ نہیں اللہ کی صحبت، نہیں اللہ کی صحبت، اللہ کے پاس جانا چاہ رہا ہوں۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر زور دے رہے تھے۔ اس کے بعد ہاتھ جھک گیا تو لوگوں کو معلوم ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدے اوپر آ گئے، اور روح چونکہ ماتھے سے نکالی جاتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روح کو گویا دیکھ رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھیں چھت کو لگ گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے۔ کائنات کا سب سے بہترین آدمی وفات پا گیا۔ اس کے بعد عمر بن خطاب کو جب خبر ملی، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں ہیں، باہر لوگ ہیں، اب اس میں لوگوں میں عمر بن خطاب ہیں، ان کا موقف بڑا ہی عجیب و غریب تھا، عمر سے یہ توقع نہیں تھی رضی اللہ عنہ۔ وہ یہ کہنے لگے، تلوار سون کے لوگوں سے کہے کہ لوگوں تم میں سے کوئی یہ کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، یاد رکھ لینا میری تلوار کام میں آ جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات نہیں پائے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم
چلے پر گئے ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام چلے پر گئے تھے, 40 دن کے بعد واپس آ جائیں گے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات نہیں پائے, یعنی عمر بن خطاب کو یہ پریشر برداشت نہیں کر پائے. تو ایسی ویسی باتیں کہنے لگے, اور صحابہ کا عجیب و غریب عالم. انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں مدینے میں داخل ہوئے تو سارا مدینہ روشن ہو گیا, چکا چوند ہو گیا, اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائے تو سارا مدینہ تاریکی میں ڈوب گیا, مدینے کی وہ روشنی ختم ہو گئی. اس کے بعد ہم نے اس روشنی کو نہیں دیکھا. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے صحابہ کا عجیب و غریب عالم, ہر صحابی گویا کہ سب کچھ اس نے کھو دیا. اب ابوبکر صدیق اس وقت باہر گئے تھے, واپس آ رہے ہیں, خبر ملی, سیدھے گئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھا, ماتھے کو چومتے ہیں, چوم کر کہتے ہیں کہ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو یا رسول اللہ. یہ کہنے کے بعد پھر ابوبکر صدیق باہر آتے ہیں, لوگوں کو دیکھ کر عمر بن خطاب سے کہتے ہیں عمر خاموش رہو, کیا کر رہے ہو تم, خاموش ہو. یہ کہنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ابوبکر صدیق نے کہا اے لوگو جان لو کہ تم میں سے جو محمد کی عبادت کر رہے تھے وہ جان لے کہ محمد وفات پا چکے ہیں, محمد وفات پا چکے ہیں, لیکن محمد کا رب ہمیشہ کے لیے زندہ رہنے والا رب ہے, وہ ہمیشہ کے لیے رہے گا, اسی کی عبادت کرنی چاہیے. اور یہ کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول تھے, وہ وفات پا گئے. اور اس کے بعد قرآن کی آیت پڑھے وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا فسيجزي الله الشاكرين. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ کہتا ہے کہ محمد تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے ایک رسول ہیں, وہ ایک رسول ہے, وہ تو اللہ نہیں ہے نہ وہ رب ہیں, وہ تو رسول ہیں جنہیں بنا کر بھیجا گیا. کیا یہ وفات پا جائے, کیا انہیں قتل کر دے, کیا تم لوگ منہ پھیر کر بھاگ جاؤ گے, پیٹ پھیر کر بھاگ جاؤ گے, اس دین کو چھوڑ دو گے؟ یاد رکھ لینا جو منہ پھیر کر بھاگے گا اس کے لیے بدترین ہے, اس کے لیے بدترین سلوک کیا جائے گا, وہی نقصان اٹھانے والا ہے, اور اللہ تعالیٰ اجر اور سزا دینے والا ہے. یہ ابوبکر صدیق نے جب آیت پڑھی, عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ آیت قرآن میں ہے, یہ آیت قرآن میں ہے, یعنی اس سے پہلے یہ احد کے زمانے میں آیت نازل ہوئی تھی میرے دوستو, لیکن اس وقت ابوبکر صدیق کا یہ آیت پڑھنا, اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابوبکر صدیق کا فہم قرآن پر کتنا تھا, اور قرآن کو وہ کیسے سمجھتے تھے, اور قرآن ان کے مد نظر کیسے رہتا تھا, اس سے معلوم ہوتا ہے. فوراً آیت سے دلیل دیے تو عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ میں محسوس کر رہا تھا گویا کہ یہ آیت پہلی مرتبہ نازل ہو رہی ہے. اور اس کے بعد ابن عباس کہتے ہیں کہ سارے قرآن میں مجھے اس آیت پر نظر اس وقت پڑی, ورنہ اس سے پہلے یہ آیت میرے نظروں سے اوجھل رہی. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابوبکر صدیق کو اللہ تعالیٰ نے کیا فہم دیا تھا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن وفات پائے, یہ مسئلہ پیش آیا, ابوبکر صدیق کا خطبہ ہوا, اس کے بعد لوگ تھم گئے, اس کے بعد پورے کے پورے لوگ ثقیفہ بنو ساعدہ کے پاس جمع ہوئے, خلیفے کے مسئلے کے لیے اختلاف ہوا, انصار اور مہاجرین کے درمیان بڑا اختلاف ہوا, یہاں تک کہ تلواریں نکل جاتی. ابوبکر صدیق, عمر بن خطاب اور دوسرے اصحاب اس وقت پہنچے, عین وقت پر پہنچے, بات چیت آگے بڑھائے, ابوبکر صدیق پر بیعت ہوا, عمر بن خطاب آگے بڑھ کے بیعت کیے, اس کے بعد دوسرے صحابہ آگے بڑھ کے بیعت کیے, دیکھتے ہی دیکھتے سب نے ابوبکر صدیق کو خلیفہ مان لیا. پیر کا دن اسی مسئلے پر گزر گیا. اب جب منگل کا دن آیا تو صبح غسل دینے کے لیے علی رضی اللہ عنہ, عباس رضی اللہ عنہ اور عباس کے بیٹے قسم اور ان کے بیٹے فضل, اور اس کے بعد اوس بن خولی, اور اس کے بعد شقران جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے, یہ 6 افراد مل کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دے رہے تھے. بعض لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھامے تھے, اور خوص الاولی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو اپنے سینے میں ڈال کے تھامے رکھے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہلایا جا رہا تھا. اس طریقے سے منگل کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہلایا گیا, اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 کپڑوں میں کفنایا گیا. اس میں نہ قمیص تھا نہ کچھ تھا, صرف 3 کپڑوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھ کے لپیٹ دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں کو پھاڑ کر اتارا نہیں گیا تھا, جس کپڑے میں تھے ایسے ہی چھوڑ دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑوں کو اتارا نہیں گیا تھا, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی. اس کے بعد کفنا دیا گیا تھا. اب دفنانے کا مسئلہ ہے تو پھر اختلاف پڑ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں دفنایا جائے. اس وقت ابوبکر صدیق نے پھر دخل اندازی کی, پھر بتایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھا ہے کہ نبی جہاں وفات پاتا ہے وہیں پر اسے دفن کیا جاتا ہے, یہ قاعدہ ہے اللہ تعالیٰ کے پاس. تو لہٰذا جہاں وفات پائے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ حجرے میں, وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا جائے گا. تو اس کے بعد گڈھا کھودا گیا, کھودنے والے طلحہ رضی اللہ عنہ تھے, وہ گڈھا کھودے, اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں دفنایا گیا. فاطمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ہم کو دفنانے کفنانے کے مسائل معلوم نہیں تھے, یہاں تک کہ ہم نے پھاوڑوں کا آواز سنا.
گھروں میں بیٹھ کے پھاوڑوں کا آواز سنا تو ہم کو معلوم ہو گیا کہ اب کھودا جا رہا ہے، اب دفنایا جائے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں دفنایا گیا۔ میرے دوستوں، اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز اور تکفین کے مسائل ختم ہوئے۔ اسی سے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک کے واقعات ہم نے سنے، اور ہم نے ان دروس میں کوشش یہ کی کہ اہم واقعات آپ کے سامنے آئے، ورنہ سیرت النبی ایک لمبا سبجیکٹ ہے، اہل علم میں اس میں بہت کچھ لکھا ہے۔ سیرت ابن ہشام ایک بہت معتبر کتاب ہے جو ایک جلد میں ہے، اور اس کے بعد اس کتاب کی شرح لکھی گئی 8 جلدوں میں۔ اس لکھنے والے السہیلی ہیں، اور روض الانف کے نام سے کتاب ہے، جو تمام سیرت کے کتابوں کے لیے مرجع ہے، تمام سیرت نگاروں کے لیے یہی کتاب سورس ہے۔ اور اس کے بعد حال ہی میں ایک 30-40 سال پہلے ایک اچھی کتاب لکھی گئی جس کا نام رحیق المختوم، جو ساری دنیا میں نمبر 1 پرائز لی تھی۔ اور اس کتاب کی خوبی ہے کہ مختصر ہے اور اہم واقعات کی طرف اشارہ ہے، اور ہر جگہ قرآن سے جوڑا گیا، حدیث سے جوڑا گیا، اور اس کے بعد جو واقعات بہت ہی ضعیف ہیں ان سے اس کتاب کو پاک رکھا گیا۔ اس کے بعد میرے دوستوں، سیرت نبوی کا ایک ایسا موضوع ہے جس میں ضعیف روایتیں بہت زیادہ ہیں۔ ایک شیخ نے کتاب لکھی ہے جس میں انہوں نے 200 واقعات جوڑے ہیں، 200 واقعات مشہور ہیں لیکن ضعیف ہیں۔ تو سیرت کے لیے جو اصول اہل علم لگاتے ہیں وہ حدیث کے اصول جیسے نہیں ہیں۔ حدیث کے لیے کھٹین اصول ہوتے ہیں، نچوڑتے ہیں، جانچ و پڑتال کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں حدیث میں، اس کے بعد فیصلہ سناتے ہیں۔ لیکن سیرت کی روایتوں کے تعلق سے اہل علم تھوڑی نرمی برتتے ہیں، اہل علم اس تعلق سے کھٹن رویہ اختیار نہیں کرتے، اس لیے عام طور پر سیرت میں ایسی ویسی باتیں آ جاتی ہیں۔ لیکن ہم نے آپ کے سامنے جو معتبر واقعات ہیں اسے ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو مزید توفیق دیں، علم حاصل کرنے کی توفیق دیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی خدمت کرنے کی توفیق دیں۔ میرے دوستوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی خدمت اصل میں پیغام ہے، اصل میں دعوت کا کام ہے، اور سیرت کے پیغام میں میرے دوستوں اصل دعوت ہے۔ چاہے وہ کافر ہو مسلمان ہو، جب بھی سیرت پڑھتا ہے مسلمان ہے تو اس کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، کافر ہے تو اسلام کے طرف لپک کر آتا ہے۔ اور بہت بڑی تعداد جو مسلمان ہوئی سیرت پڑھ کر مسلمان ہوئی۔ میرے دوست، بڑے بڑے لوگ قرآن پڑھے ہیں لیکن سیرت پڑھنے کے بعد، وہ واقعات جاننے کے بعد ان کے شک و شبہات دور ہو گئے اور اس کے بعد مسلمان ہو گئے۔ تو سیرت پر زور اور سیرت پر محنت کرنا اہم ضروری ہے، اشد ضرورت ہے، اس پر عمل کیا جائے، اس کے پیغام کو ساری دنیا تک پہنچایا جائے۔ بس اسے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم نے جو بھی کہا ہے، جو بھی سنا ہے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب